ہندو مت میں خداؤں کی بے انتہا کثرت نے بھی مجھے بہت پریشان کیا۔ اس مذہب میں بلا مبالغہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں خدا ہیں۔ کچھ خدا برے ہیں، کچھ خدا اچھے ہیں۔ بروں سے ڈرنا چاہیے جبکہ اچھوں کے بارے میں ممنونیت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ میں جب بھی اس حوالے سے غور کرتی الجھ کر رہ جاتی، لیکن سوال کرنے کی ہمت نہ پڑتی۔ ڈانٹ پھٹکار سے خوف آتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے؟ اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق انڈیا سے ہے، بھارت سے ہے، اور ان کا نام تھا چندرا لیلا، اور بعد میں ان کا نام رکھا گیا ڈاکٹر عائشہ عبداللہ۔ ان کا تعارف شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو بلا تاخیر ان کی داستان شروع کرتے ہیں انہی کی زبانی۔ میرا آبائی نام چندرا لیلا تھا۔ میں بنگلور جنوبی ہند کے ہندو خاندان میں پیدا ہوئی، لیکن میرے والد نے مجھے ہندو مذہب کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا تھا، بلکہ میرے والد تو سرے سے کسی مندر میں جاتے ہی نہ تھے۔ تاہم بااصول آدمی تھے اور میں نے انہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ بلا شبہ ان کے اخلاقی کردار کا میں نے گہرا اثر قبول کیا۔ تاہم میری والدہ باقاعدگی سے مندروں میں جاتی تھی اور میں بھی کبھی کبھی ان کی ہمراہی میں وہاں چلی جایا کرتی تھی۔ خصوصاً امتحانوں کے دنوں میں مندروں میں میری حاضری بہت بڑھ جایا کرتی تھی، اور میری ماں کو ناریل اور اگربتیوں پر بہت کچھ خرچ کرنا پڑتا تھا۔ اکثر ہندوؤں میں بتوں کی پرستش کا تعلق محض روایات سے بندھا ہوا ہے، اور مذہبی عقائد تمام طرح آباء و اجداد اور معاشرے کی جکڑ بندیوں سے منسلک ہیں، جو صدیوں سے سوچے سمجھے بغیر ایک ہی انداز میں چلے آ رہے ہیں۔ اسے آپ اندھی تقلید نہیں کہہ سکتے، بدقسمتی سے یہ فطرت ثانیہ بن چکی ہے کہ جس پر غور کرنے کی کوئی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اسکول کے زمانے میں میں نے رامائن اور مہابھارت کی کہانیاں پڑھی تھیں۔ ان میں کچھ اخلاقی سبق بھی ہیں اور یہ دلچسپ بھی ہیں، لیکن ان میں ایسے واقعات بھی ہیں جن پر کوئی ناسمجھ چھوٹی بچی بھی یقین نہیں کر سکتی۔ مثلا یہ کہ راون کے 10 سر تھے اور کرشن جی مہاراج کی 16,000 بیویاں تھیں۔ میں اس ضمن میں بزرگوں سے سوال کرتی کہ یہ کہانیاں کس حد تک درست ہیں، لیکن کوئی بھی جواب نہ دیتا۔ سب خاموش رہنے کی تاکید کرتے۔ زیادہ قرید کرتی تو ڈانٹ پڑتی کہ گستاخ ہو گئی ہو۔ میں نے اندازہ کر لیا کہ دراصل خود بزرگوں کے ذہن بھی ان سوالات کے معاملے میں صاف نہیں ہیں، وہ بھی جہالت اور کم علمی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ ہندو مت میں خداؤں کی بے انتہا کثرت نے بھی مجھے بہت پریشان کیا۔ اس مذہب میں بلا مبالغہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں خدا ہیں۔ کچھ خدا برے ہیں، کچھ اچھے ہیں۔ بروں سے ڈرنا چاہیے جبکہ اچھوں کے بارے میں ممنونیت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ میں جب بھی اس حوالے سے غور کرتی الجھ کر رہ جاتی، لیکن سوال کرنے کی ہمت نہ پڑتی۔ ڈانٹ پھٹکار سے خوف آتا تھا۔ اس صورتحال کا بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب پر سے میرا اعتقاد اٹھ گیا۔ اس زمانے میں میں کالج کی پری میڈیکل کی طالبہ تھی۔ ڈارون کا نظریہ ارتقاء کورس میں تھا۔ اس سے بہت متاثر ہوئی اور سب خداؤں سے منکر و بیزار ہو گئی۔ چنانچہ اگلے کئی برسوں تک میں مکمل طور پر دہریہ بنی رہی۔ اسی دوران میں قلبی طور پر ایک مسلمان کلاس فیلو سے وابستہ ہو گئی، اور یہ تعلق اتنا بڑا کہ ہم نے شادی کر لی۔ چونکہ میرے نزدیک مذہب کی کوئی اہمیت یا حیثیت نہ تھی، میں تو اب ڈارون کی پیروکار تھی اور دہریت ہی کو ایک حقیقت ثانیہ سمجھتی تھی۔ میں میڈیکل کالج کے 30 سال میں پڑھتی تھی جب ایک دن ایک مسلمان کلاس فیلو، چونکہ میرے نزدیک
مذہب کی کوئی حیثیت نہ تھی، اس لیے میں نے پرواہ ہی نہ کی کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ میں تو اب ڈارون کی پیروکار تھی اور دہریت کو ہی ایک حقیقت ثانیہ سمجھتی تھی۔ میں میڈیکل کے کالج کے تیسرے سال میں پڑھتی تھی جب ایک دن ایک مسلمان کلاس فیلو ڈاکٹر ضیاء الحق نے تجسس سے اور حیرت سے سوال کیا، تم ایک مسلمان کی بیوی ہو لیکن تمہارا نام ہندوانہ ہے۔ میں نے اعتماد سے جواب دیا کہ میں اس وقت تک اسلام قبول نہیں کروں گی جب تک میرا ذہن مکمل طور پر صاف نہ ہو جائے۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ میں نہ صرف اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات رکھتی ہوں بلکہ کسی بھی مذہب کو قبول کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ تب ڈاکٹر ضیاء الحق نے مجھے اپنی والدہ سے ملنے کا مشورہ دیا۔ ان کی والدہ استاذہ لطیف النساء ایک عالمہ اور مبلغہ تھی۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم خاتون پر بہترین رحمتیں فرمائے۔ وہ مجھ سے بڑی ہی محبت اور اپنائیت سے پیش آئیں اور دلائل و براہین کے ساتھ 1 ماہ کے اندر ہی میرے ذہن سے سارے کانٹے نکال دیے۔ انہوں نے مجھے اسلام کی ایک تعلیم سے آگاہ فرمایا اور روزمرہ کی زندگی میں اسلام کی برکات سے روشناس کرایا۔ میں نے جو سوال کیا، جس اعتراض کا اظہار کیا، انہوں نے کمال شفقت سے اس کا جواب دیا اور دلائل سے میرے شکوک و شبہات رفع کیے۔ وہ ایک انتھک مبلغہ تھیں۔ ہر ہفتے وہ مختلف مقامات پر درس بھی دیا کرتی تھیں اور وہاں مجھے ساتھ لے جاتی۔ وہ خدا کی بندی بستی بستی گھومتی، کسی بس اسٹاپ پر کھڑی ہو جاتی یا کسی درخت کے نیچے ٹھہر جاتی اور قریب سے جو بھی برقع پوش خاتون گزرتی وہ اسے روک لیتی اور بڑی محبت کے ساتھ اسے اسلام کے اوامر و نواہی سے باخبر کرتی۔ برقع پوش ہونے کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ خاتون مسلمان ہے۔ محترمہ لطیف النساء کی توجہ کا مرکز صرف مسلمان خواتین تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ اگر مسلمان خواتین صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات کو اختیار کر لیں تو اسلام کو غیر مسلموں میں بھی پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس تبلیغی مہم میں بعض خواتین ہمیں اپنے گھروں میں چلنے کی دعوت دیتی تاکہ وہاں بہت سی دوسری عورتوں تک بھی دین کی باتیں پہنچ جائیں۔ میں محترمہ استاذہ لطیف النساء کے کردار، محبت، خلوص اور دین کے لیے ان کی انتھک کوششوں سے بے حد متاثر ہوئی اور آخرکار دسمبر 1973 عیسوی میں مسلمان ہو گئی۔ یاد رہے کہ میں نے 1966 عیسوی میں ایک مسلمان نوجوان سے شادی کر لی تھی۔ میں الحمدللہ مسلمان تو ہو گئی، لیکن ہندوؤں کی سوسائٹی میں یہ اقدام بے حد خطرناک تھا۔ اس لیے میں نے اپنے قبول اسلام کا عام اظہار نہ کیا کہ اس کی خبر ہوتے ہی ساری پارٹیاں میرے در پہ آزار ہو جاتی، پوری برادری سوشل بائیکاٹ کر دیتی اور مجھ سے وہ سلوک روا رکھا جاتا جو ایک اچھوت یا کوڑ کے مریض سے رکھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو میں شعوری طور پر اسلام کے قریب ہوتی گئی اور عبادت کی عادت راسخ ہوئی، میرا خوف کم ہوتا گیا۔ اس احساس نے مجھے نئے اعتماد سے روشناس کیا کہ میرے ہر عقیدے اور عمل کے ساتھ دلیل موجود ہے۔ میرا یقین پختہ ہو گیا، قرآن خدا کی سچی کتاب ہے اور میری روح یہ سوچ کر نئے عرفان سے آشنا ہوئی کہ میں نے سینکڑوں خداؤں کی بجائے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کی سایہ رحمت میں پناہ لے لی ہے۔ توحید خدا بندی کا عقیدہ یقیناً وہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو اسلام نے مجھے عطا کیا ہے۔ چنانچہ خوش نصیب ہوں کیا اب اپنے رب سے براہ راست رابطہ کر سکتی ہوں۔ اس سے تعلق کے لیے اب نہ کسی برہمن یا پروہت کی ضرورت ہے، نہ ناریل اٹھانے کی، نہ مندروں میں پھول لے جانے کی۔ میں بہت خوش ہوں کہ اسلام میں تو ہم پرستی کا کوئی گزر نہیں۔ اب میں باہر جاتی ہوں یا کسی سفر پر جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو کسی خاص گھڑی یا دن کے انتظار نہیں کرتی۔ ہندو سوسائٹی میں تو قدم قدم پر بے بنیاد مضحکہ خیز توہمات، رسموں اور عقیدوں کا جال بچھا ہوا ہے، جبکہ اسلام اس نوعیت کی جکڑ بندیوں سے آزاد ہے۔ جہاں تک ہندو مذہب میں عورت کی حیثیت کا تعلق ہے تو صورتحال بڑی ہی تکلیف دہ ہے۔ اسلام میں ماشاء اللہ عورت ہر اعتبار سے احترام اور تقدس کی حامل ہے اور خصوصاً بیوہ عورتوں کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کا خاص سلوک رکھا جاتا ہے۔ لیکن ہندو معاشرے میں بیوہ کے ساتھ مجرمانہ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ وہ عام تقریبات خصوصاً شادی بیاہ کے اجتماعات سے دور رکھی جاتی ہیں۔ اگر بیوہ کسی راہ چلتے آدمی کا راستہ کاٹ دے تو وہ آدمی فوراً رک جاتا ہے۔ اس عمل کو نحوست پر محمول کرتا ہے اور کچھ اشلوک پڑھ کر دوبارہ آگے بڑھتا ہے۔ غرض بیوہ کو
ہر اعتبار سے منحوس سمجھا جاتا ہے اور پوری عمر اسے نفرت اور حقارت کے انگاروں پر زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ مجھے اسلامی عبادات کی سادگی اور ایک یک رنگی نے بہت متاثر کیا۔ ہر وہ شخص جو کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے اخوت اور بھائی چارے کے رشتے سے منسلک ہو جاتا ہے اور رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر ایک طرف منہ کر کے عبادت کرنے لگتا ہے۔ قبول اسلام سے قبل مجھے برابری کی یہ حیثیت حاصل نہ تھی، اور حالانکہ میں مستند ڈاکٹر تھی، میڈیکل سائنس کی اعلیٰ ترین ڈگری رکھی تھی، لیکن غیر برہمن ہونے کی وجہ سے میں معاشرتی اعتبار سے کم تر درجے کی حامل تھی۔ چنانچہ اب بھی ہندوستان کے معاشرے میں یہ منظر عام نظر آتا ہے کہ ایک فیاض اور رحم دل برہمن کم تر ذات کے ہندو کو اس کے ہاتھوں کے پیالے میں پانی پلائے گا، اپنے گلاس یا برتن میں سے پانی پینے کی اجازت ہرگز نہیں دے گا۔ اسی طرح صرف برہمن ہی ویدوں کی تعلیم حاصل کرتا اور پجاری بننے کا اعزاز حاصل کرتا ہے، دوسری ذات کے ہندوؤں کو اس لائق نہیں سمجھتا۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔